دیا جائے. میں جواب تو دے دیتا ہوں لیکن میں ویسے سوال کرنے والوں کو بتاؤں. بعض سوالات ایسے سمپل ہیں جو آپ لوکلی یورپ میں اپنی مساجد کے ائمہ جو علماء ہیں, مقامی علماء سے بھی پوچھ سکتے ہیں, وہ سیٹل کر سکتے ہیں. آسان سوال ہیں, انہیں آپ میرے لیے لکھیں اور میں ٹی وی پر ان کے جواب دوں تو یہ شاید وقت کا اتنا اعلیٰ استعمال نہیں ہوگا. اب تو میں آج تو ان کو جواب دے رہا ہوں, مگر آئندہ سوالات ہوں تو کوشش کریں چھوٹے موٹے عام سوال تو اپنے مقامی علماء جو جواب دے سکتے ہیں تو ان سے رجوع کر لیا کریں. جو زیادہ کمپلیکیٹڈ کویسچنز ہیں اور جن پر کلیئرٹی نہیں ہوتی تو وہ آپ لکھیں تاکہ آپ کو ہم اس وقت کا زیادہ بہتر استعمال کر سکیں. اگر قبلے کی سمت بتانے والا کوئی شخص نہ ہو تو سب سے بہترین شکل تو کمپاس ہے, آج دنیا میں موجود ہے, وہ اپنے پاس رکھا کریں. جس شخص نے ایسے سفر پہ جانا ہو جہاں سمت کا پتہ نہ چلے اور قبلے کا اندازہ بھی نہ ہو تو میں 3 طریقے بتا دیتا ہوں. تو سب سے پہلا طریقہ تو کمپاس ہے, فوری آپ اس سے قبلہ کی سمت پہ متعین کر لیں ڈائریکشن اور وہ آپ کو قبلے کی سمت بتا دے گا. تو آج ہم کوئی 500 سال پہلے کے زمانے میں تو رہ نہیں رہے, اور رہنے والے بھائی پھیرو میں بھی نہیں رہ رہے, یورپ میں, انگلینڈ میں, امریکہ میں, ویسٹرن ورلڈ میں رہ رہے ہیں. لہٰذا ایک تو کمپاس کا استعمال کرنے کی عادت ہونی چاہیے. آج کل تو کمپاس والی جائے نمازیں بھی نکل آئی ہیں, اور ویسے چھوٹا سا کمپاس ہے, جیب میں رکھا کریں. اور اس کی ایک دوسری صورت ہے, میں سفر کرتا ہوں, بعض کو کمپاس بھی نہیں ہوتا. آپ کو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس ملک میں ہیں اور اس ملک میں ویسٹ کس طرف ہے, ایسٹ کس طرف ہے. میں جہاں کہیں ہوتا ہوں تو وہاں کسی بھی ایون اگر کسی آفس میں کسی جگہ بھی اگر وقت آ جائے نماز کا تو ہم وہاں کے لوکل انگریز کو, ڈینش کو, اٹیلین کو, جرمن کو, فرینچ کو جو ہوتا ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ ویسٹ اور ایسٹ کا ڈائریکشن کیا ہے. تو ایسٹ اور ویسٹ کا ڈائریکشن تو ہر کوئی بتا دیتا ہے. جب آپ کو مغرب اور مشرق کا ڈائریکشن مل جائے گا تو ویسٹ میں, چونکہ آپ یورپ وغیرہ ویسٹ میں ہے, تو وہاں سے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ایسٹ کے ساتھ نارتھ ہوگا یا ایسٹ کے ساتھ ساؤتھ ہوگا, کہیں ڈائریکٹ ایسٹ ہوگا. یہ سمپل آپ کے نالج کے لیے ہونا ضروری ہے. تو آپ کو 4 سمتیں معلوم ہوں کہ مغرب اس طرف ہے, مشرق اس طرف ہے, شمال اس طرف ہے, جنوب اس طرف ہے, تو آپ اندازے سے خود تعین کر سکتے ہیں. اب ایک تیسری صورت بھی ہے, مثلا آپ سفر پہ ہیں, سڑک پہ جا رہے ہیں, یہ بتانے والا بھی کوئی نہیں کہ ایسی جگہ ہے طویل, کوئی آدمی نہیں, یہ بھی آپ کو پتہ نہیں چل سکتا. تو آپ کچھ اندازہ تو سورج کے سائے سے بھی کر سکتے ہیں. اگر بادل نہ ہو کہ سورج کس طرف سے طلوع ہو رہا ہے تو جس طرف سایہ جا رہا ہو اس کا برعکس سورج ہے, اس سے مشرق مغرب کا تعین ہو جائے گا آپ کو, تو اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اگر بادل ہے, رات کا وقت ہے, یہ بھی صورت پتہ نہیں ہو سکتی تو پھر آپ اپنا اندازہ لگائیں, دل اور دماغ سے پوچھیں, جہاں طبیعت جم جائے اس سمت قبلہ سمجھ کے نماز شروع کر دیں, یہ بھی جائز ہے. تو آپ کو بہت سارے طریقے بتا دیے, اس میں سے جو کارگر ہو جائے استعمال کر لیں. اب ایک اور سوال ہے, وہ پوچھتے ہیں بریڈ فورڈ سے کہ یہ جو حرف 7 ہے, 7, اس کی اسلام میں اہمیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے, قوس قزح کے جو رنگ ہیں وہ بھی 7 رکھے, خانہ کعبہ کے گھر کو بھی 7 چکروں میں طواف کرنا بنایا, پاکستان کے نام بھی 7 حروف پر مشتمل ہے, پاکستان کا نام, خانہ کعبہ کے 7 دروازے بھی کس زمانے میں تھے, بچے کی پیدائش پر 7ویں دن نام رکھنے اور عقیقہ کرنے کا بھی حکم ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ بجا, مگر ذہن میں رکھ لیں کہ 7 کے عدد کی کوئی شرعی وجوب کی نوعیت کا حکم نہیں ہے, بس یہ اللہ پاک کی ایک یعنی احکام ہیں, ترتیب ہیں. اسی طرح اور چیزوں کے بھی عدد ہیں, تو 3 کے عدد بھی ہیں, 7 کے عدد بھی بہت ساری چیزوں میں آتے ہیں, 11 کے عدد بھی ہیں, 40 کے بھی ہیں. تو اس کی اس طرح کی سگنیفیکنس نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ کوئی عقیدہ رکھیں. لندن سے ایک اور سوال ہے کسی کا, اور یہ انگلش میں ہے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ صرف اردو لکھ نہیں سکتے تھے سوال کرنے والے یا سوال کرنے والی ہماری بہن, اس وجہ سے انگلش میں لکھا ہے. وہ جواب اردو میں چاہتی ہیں یا انگلش میں, لیکن چونکہ سوال انگلش میں ہے تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جواب بھی اس کا انگلش میں دے دوں. پہلا سوال ہے, واٹ از نکاح؟ تو نکاح از اے ریلیجیس اینڈ سوشل کانٹیکٹ بٹوین 2 persons. And this contract which come into existence on the basis of offer and acceptance in presence of at least 2 witnesses. And this contract permits you to have conjugal relationship with. This is the way of validation of the conjugal relationship. That relation, sexual relationship, which is otherwise invalid and which is otherwise forbidden, that becomes lawful after
the process of contract of marriage. So this is a contract in Islam. This is a religious contract as well as social and civil. And in Western law, this is just a civil and social contract. But in Islam, it possesses religious significance too. دوسرا سوال ہے, what is nikah's separation, divorce, and what is hilala? So in the same way as nikah is the way of putting two persons together in the conjugal and matrimonial relationships like husband and wife, in the same way Islam has provided the way of separation too. The way of separation is of two kinds. If separation takes place from husband's side, it would be known as divorce. If it takes place or it is demanded by the wife, it is known as khula, redemption. So husband can exercise his right of separation. This would be known as divorce. And if the wife wants to exercise her right of separation, she can demand the separation. It would be known as khula, and that would be valid through a court. تیسرا سوال ہے, what is haq mahar? Mahar, it is known as dowry. This is the financial consideration in contract of marriage. What is jahez? It is dower. Mahar is dower and jahez is dowry. So dower, this is an essential element of nikah. It is known as wajib, it is compulsory, it is mandatory. So nikah would be invalid without fixation of mahar, yani dowry. And as far as jahez, is dowry, is concerned, this has no religious and legal significance. This is just a moral thing, it is just a conventional thing, it is just a traditional thing. This is just an outcome of the, you can say, relationship, parental love, parental relationship, and parental affection. When parents want to marry their daughter, they would definitely want to give something to their daughter so that she may establish her own house, her own living. She will provide the utensils and various things and all other things which are required in a common life. So this is jahez. This jahez is not any recommended or prescribed aspect in Sharia. But now the people have a trend of giving more and more jahez. This trend is creating some social problems, social evils, and some cultural problems, even up to the extent of disturbing the matrimonial and family life. So this trend should be discouraged, it should be cut down, so that we may promote the simplicity in our life. And that's why we will be in a position to get the poor children and poor daughters and poor girls also be married. How much haq mahar should be given in today's UK life? Islam has prescribed the minimum side, the minimum level of mahar is fixed. In Holy Prophet's day, it was fixed 10 dirhams. And dirhams in those days were of silver. It was a silver coin. So today, for example, if we calculate the currency value of 10 dirhams of Holy Prophet's day, it may be Holy Prophet himself fixed, for example, 500 dirhams. This was a sunnah, and at least the least minimum level of the validity of dower was 10 dirhams. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.